سر آپ ایجوکیشن فیلڈ سے جڑے ہیں، جی تو آج جو ایجوکیشن مسلم کمیونٹی کا جو اسٹیٹس ہے اس کے بارے میں کچھ انلائٹن کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میرے خیال میں مسلمانوں کا جو ایجوکیشن سٹیٹس ہے وہ ابھی اتنا نہیں ہے جتنا ہم چاہتے ہیں کہ ہو۔ آئی مین اسٹل جو ہے وی نیڈ اے لاٹ آف progress in this educational system and encouragement for the minority community for educating their children، اور کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو کے لیے کام آتی ہے۔ دیٹ از دی اونلی سیونگ گریس فار اینی ہیومن بینگ ٹوڈے۔ جب ایجوکیشن کی بات آتی ہے فار دا مسلم کمیونٹی، دین والا ایجوکیشن اور دنیاوی ایجوکیشن، اور اس میں کانفلکٹ آف فلاسفی ہوتی ہے، کانفلکٹ آف سم تھاٹس ہو جاتے ہیں۔ پھر دنیاوی ایجوکیشن انگلش ایجوکیشن ہوتا ہے جو کہ کمرشل ایجوکیشن ہے، مارکیٹ ایجوکیشن۔ تو اس چیز کو رکھتے ہوئے بہت سارا معاشرہ کنفیوز رہتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ کلیئرٹی دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکچولی دینی تعلیم مدارس جو ہے اس میں اور ماڈرن سیکولر ایجوکیشن میں فرق نہیں ہے، صرف اتنا کہ دینی مدارس میں ریلیجس ایجوکیشن ہوتا ہے، لیکن اسلام میں خود ہم کو یہ ترجیح دی گئی ہے کہ سیکولر ایجوکیشن بھی حاصل کریں، جیسا کہ ہمارے پہلے کے جتنے بھی بہت سارے علماء اور فلاسفرز گزرے ہیں وہ بہت بڑے سائنٹسٹس تھے، اسٹرانومرز تھے، میتھمیٹیشینس تھے۔ یہ تو سب سیکولر ایجوکیشن ہے، لیکن اس دور میں مدارس میں ہی ہوتا تھا، مدارس کے ذریعے ہی تعلیم دی جاتی تھی، یا پھر وہ علماء اس اساتذہ کو ڈھونڈتے اور they used to travel a lot to reach a particular master in a particular subject and then study before them۔ تو اس طرح میرے خیال میں ایجوکیشن کو اتنا ہم ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہیے، ایون دینی ایجوکیشن کو، کیونکہ دینی ایجوکیشن میں ہم کو اخلاقیات پڑھایا جاتا ہے، اور ہمارے لڑکوں کو یہ چاہیے کہ وہ اخلاقیات سے بھی واقف ہوں جو دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ وہ بھی ایک اہم رول انسان کے کردار کے لیے ضروری ہے، کردار کا فارمیشن کے لیے اخلاقیات ایک بنیاد ہے۔ جی آج ایک نیا ماحول، ایک نیا ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اردو اسکولوں میں بھی انگلش پہلی کلاس سے پڑھایا جا رہا ہے، اور انگلش اسکول میں جو انگلش میڈیم اسکول ہے جو اسلامک انسٹیٹیوشنز رن کر رہے ہیں، اس میں انگلش اسکول میں قرآن شریف اور بہت ساری چیزیں فرسٹ میڈیم سے پڑھائی جا رہی ہیں۔ جی تو یہ ٹرینڈ آپ دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ مجھے بہت خوشی ہے اگر مدارس میں انگلش بھی کی تعلیم بھی دی جاتی ہو، اور نہ صرف انگلش بلکہ ہم کو چاہیے کہ دوسرے فنی تعلیم بھی دی جائے، ٹیکنالوجی، کمپیوٹرز ہیں، کارپینٹری ہیں، ایسے بہت ساری چیزیں جن میں مدارس، جی ہاں، کیونکہ یہ دیکھا عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مدارس میں جو طلباء آتے ہیں وہ بہت ہی لو اکنامک بیک گراؤنڈ کے لڑکے ہوتے ہیں، اور عموماً والدین یہ جو بچے ان کے پاس پڑھتے نہیں ہیں، جو شرارت میں زیادہ رہتے ہیں، ان کو ڈال دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ فنی تعلیم ان کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے تاکہ وہ خود مختار ہو، بڑے اور کمائی کرنے کے قابل بنے۔ اور یہ تعلیم تو ہونا ہی چاہیے، نہ صرف انگلش بلکہ میتھمیٹکس اور سائنس بھی ایک حد تک پڑھانی چاہیے مدارس میں۔ اس کا تو میں خود قائل ہوں، اور ہمارے پاس جو مدرسہ ہے گلبرگے میں، وہاں اس میں اس کی ہم نئی ایک بلڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں میں یہ ساری چیزیں رکھنا ہوں سبجیکٹ، نہ صرف دینی تعلیم بلکہ سیکولر ایجوکیشن کا بھی کم از کم کچھ پرسنٹیج وہاں پر پڑھایا جائے گا۔ آپ کتنے سالوں سے ایجوکیشن فیلڈ میں
میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بہت سارے میرے والد قائم کیے تھے 1958 میں خواجہ ایجوکیشن سوسائٹی کے نام سے، اور وہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ابھی تو تقریباً نرسری سے لے کر انجینئرنگ اور میڈیکل کالج تک ہمارے پاس تعلیم دی جاتی ہے. اور میں تقریباً میں اپنی تعلیم ختم کرنے کے بعد سے اسی میں لگا ہوا ہوں، گلبرگے میں ہی رہتا ہوں. تقریباً 3 ڈیکیڈ سے میں گلبرگے میں تعلیم اسی خواجہ ایجوکیشن سوسائٹی کے لیے کام کرتا ہوں. آپ کے انسٹیٹیوشن سے یعنی لائک اس 3 ڈیکیڈس کے ایکسپیرئنس میں ایکچولی واٹ ہیو یو لرنڈ اباؤٹ دی ایجوکیشن آف مسلم مائنورٹی ان دس کنٹری؟ میرا جو تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں ایک لیول تک مسلمانوں میں تعلیم دی جاتی ہے. لوور اسٹریٹا کے جو مسلمز ہیں، اکنامکلی بیکورڈ جو ہیں، ان میں بہت کم شعور ہے تعلیم کا، اور ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ لو اکنامک بیک گراؤنڈ کے مسلمان لڑکوں کو لڑکیوں کو تعلیم دیں، اور ورنہ وہ لوگ پیچھے ہی رہ جائیں گے. ہماری کوشش ہے ہم جتنا میکسیمم کنسیشنز ہو سکتے ہیں ہم کرتے ہیں. مدارس میں اور جو ہے تقریباً فری تعلیم دی جاتی ہے. صرف انجینئرنگ میں اور میڈیکل میں ہم چارج کرتے ہیں. ابھی میڈیکل ایجوکیشن بہت ایکسپینسو ہے، اس میں بہت ہم ٹائٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. انجینئرنگ میں میکسیمم کنسیشنز ہم فری بھی دیتے ہیں، کمپلیٹ فری انجینئرنگ ایجوکیشن. ہمارے یہاں ٹھیلا چلانے والے، ٹانگا چلانے والے لوگوں کے بچے بہت تعلیم ہمارے پاس انجینئرز بنے ہیں. بعض علاقوں میں تو ہمارے کے بی این کالج آف انجینئرنگ کو غریبوں کا کالج کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم میکسیمم کنسیشنز اور سہولتیں ہم پہنچاتے ہیں. میڈیکل میں بھی ہم جتنا ہو سکتا ہے، ہم کوئی غریب اور انٹیلیجنٹ بچے آ جائیں تو ہم ان کو دیتے ہیں. ضرور اس میں بھی جو ہے ہم کنسیشنز دیتے ہیں، لیکن اتنا نہیں دے پاتے کیونکہ بہت ایکسپینسو ہو گیا ہے میڈیکل ایجوکیشن. پھر بھی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آئندہ ہم اگر اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے تو ہم فری بھی دے دیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ بتا رہے تھے آپ کہ ایک لمٹ میں پڑھاتے ہیں، ایک لمٹ سمجھو، ایک فائنینشیل، کچھ لوگوں کا تو فائنینشیل لمٹ ہوگا، لیکن جو لوگوں کا فائنینشیل لمٹ نہیں ہے وہ بھی ایجوکیشن کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے ہیں. تو اس کا ریزن کیا ہے؟ لائک واٹ از دا کلچرل؟ نہیں، جو ایک فائنینشلی جو ساؤنڈ ہیں فیملیز، وہ تو ایجوکیشن دیتے ہیں بچوں کو. اس میں کوئی ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. البتہ یہ لوور اسٹریٹا کے اکنامکلی جو لوور اسٹریٹا کے لوگ ہیں ان میں ابھی شعور نہیں ہے. ان کو پیرنٹس کو پہلے ایجوکیٹ کرنا پڑتی ہے ہم کو، کہ جو ہے آپ لڑکوں کو پڑھائیے، بچوں کو پڑھائیے، روڈوں پہ پھرنے مت دیجیے.